الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کا بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک کیسے سوئے رہے، کیا واقعات رونما ہوئے، کیوں ہوئے، اور خصوصاً اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی مذہب کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ تو تفصیلی واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو مزید قرآن پاک کی اچھی اچھی معلومات ملتی رہیں۔ تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ایک بادشاہ بخت نصر بابلی جو کہ کافر تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور وہاں کے باشندوں میں سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور 1,00,000 افراد کو قید کر کے غلام اور لونڈی بنا لیا۔ ان کے قیدیوں میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ کافروں کا بادشاہ بخت نصر بابلی کون تھا؟ یہ قوم امالکہ کو ایک جگہ پر لاوارث بچہ ملا جو کہ ان کے بت نصر کے پاس پڑا ہوا تھا۔ چونکہ اس کے باپ کا کسی کو معلوم نہیں تھا، لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ اللہ کی شان یہ کہ بڑا ہو کر اس کو بادشاہ نے ایک گورنر مقرر کیا اور بعد میں یہ خود بھی بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر جب گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس کی طرف تشریف لائے تو دیکھا وہاں پر کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہر طرف سناٹا اور ہر طرف بالکل ویرانگی چھائی ہوئی تھی۔ ایک درخت پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے پھل پکے ہوئے ہیں لیکن کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اَنَّا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑا اور نوش فرمایا اور انگوروں کا رس بنا کر شیرہ بنا کر بھی پیا۔ باقی آپ نے کچھ پھل اپنے پاس رکھ لیے اور انگوروں کا بچا ہوا شیرہ بھی اپنے مشکیزے میں ڈال دیا اور اپنے ایک گدھے کو مضبوطی کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ چرندوں، پرندوں، جنوں اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوجھل فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا تو وہاں پر ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہاں پر آیا۔ اس نے شہر کو دوبارہ آباد کیا، وہاں پر لوگوں کو بلایا اور وہاں پر مکانات تعمیر کیے، اچھے اچھے باغات لگائے، اس شہر کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش شہر کو بنا دیا گیا۔ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو وہاں پر فوت ہوئے 100 برس گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ جب آپ زندہ ہوئے تو آپ کا گدھا بالکل گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں بکھر چکی تھیں، لیکن آپ کے جھولی میں جو پھل تھے اور جو شیرہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا، بالکل تغیر نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہاں کب تک سوئے رہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے مالک مولا، میں صبح سے لے کر عصر تک یعنی کچھ ہی دیر سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، آپ یہاں پر 100 برس تک ٹھہرے رہے۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کرو، دیکھو تمہارا گدھا بالکل گل سڑ چکا ہے اور تمہارے پھل بالکل صحیح و سلامت ہیں، بالکل تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اے عزیر دیکھو ہم تمہارے گدھے کو کس طرح دوبارہ صحیح و سلامت زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں کٹی ہوئی ہیں اور گوشت پوست ان پر چڑھ گیا ہے اور وہ دوبارہ حرکت کرنے لگا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور پہلے کی طرح زندہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عرض کیا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
اس کے بعد حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنے شہر کا دورہ کیا اور اپنے مکان عالی شان کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے مکان میں رہنے والوں میں سے کسی نے آپ کو نہیں پہچانا اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا۔ البتہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت بڑی ہو چکی ہے، وہ اندھی اور اپاہج ہو چکی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے ذکر کیا کہ آپ عزیر کو جانتی ہیں، یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ جی ہاں، یہ عزیر کا ہی گھر ہے اور وہ 100 سال سے لاپتہ ہیں، لیکن آپ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا حیران ہو گئی اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو دعا کیجئے میرا فالج بھی درست ہو جائے اور میں آنکھوں والی دوبارہ ہو جاؤں، میں دوبارہ دیکھنے والی بن جاؤں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کو اپاہجی اور فالج سے شفا دی اور اس کی آنکھیں بھی درست ہو گئیں۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو اس نے یہ شہادت دی کہ آپ واقعی حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو لے کر محلے میں چلی گئی۔ اتفاق سے اس محلے میں مجلس اکٹھی ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں پہ جا کر تعارف بیان کیا اور اعلان کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اس مجلس میں آپ کے بیٹے جن کی عمر 118 برس ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے؟ اتنے میں سے آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں پر کالے رنگ کا نشان تھا جو کہ چاند کی شکل کا بنا ہوا تھا، لہذا آپ نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو وہ کالے رنگ کا چاند کا نشان دیکھا ہوا پایا گیا۔ پھر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت شریف زبانی یاد تھی، کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے ساری کی ساری توریت من و عن ساری کی ساری زبانیں سنا دی، لیکن چونکہ بخت نصر نے سب کے سب عالموں کو اور توریت کے حافظوں کو چن کر تقریباً 40,000 کے توریت کے حافظوں کو چن کر قتل کیا تھا، لہذا کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ واقعی انہوں نے صحیح سنی ہے کہ غلط سنائی ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے انگور کے درخت کے نیچے ایک توریت کی جلد کو صحیح دفنایا گیا تھا، اگر آپ میری مدد کریں اور ہم وہاں سے توریت شریف نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کی مدد سے اس جگہ پر کھدائی کی گئی، اس انگور کے درخت کے نیچے جب کافی کھودا گیا تو وہاں سے واقعی ایک توریت شریف کی جلد صحیح و سالم پائی گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جس طرح سنایا تھا اسی طرح مکمل کے مکمل توریت شریف کی جلد میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز ماجرا دیکھا تو لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں سے یہودیوں کی مشرکانہ اور غلط رسموں کا رواج شروع ہوا، یہاں سے یہودیت کے مشرکانہ عقائد شروع ہوئے اور آج تک یہودی اس اپنے مشرکانہ عقیدے پر قائم اور جمے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عزیر علیہ السلام جب تک حیات رہے اپنی ساری زندگی اس عقیدے اور ان باتوں کو رد کرتے رہے اور ان کے خلاف اعلان کرتے رہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ظاہر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بتاتے رہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ اولاد سے بالکل پاک ہے۔ لیکن جو یہودی اپنے شرکیہ عقیدے پر جمے ہوئے تھے وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل کے یہودیوں کو بھی عقل عطا فرمائے، ان کو بھی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر خصوصی کرم نوازی تھی کہ آپ کو کچھ حقائق دکھانے تھے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 برس تک فوت کیے ہوئے رکھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو معلومات ملی ہوں گی۔ ہماری مزید اچھی ویڈیوز دیکھیے، اس کو شیئر بھی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔